میرے اور آپ کے نبی نے آخری ٹائم حضرت عائشہ سے مسواک لیا، آپ نے مسواک فرمایا، اچانک آواز آئی السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ۔ سیدہ فاطمہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جب دردناک آواز کو سنا، آپ نے فرمایا اجرک اللہ یا عبد اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول لنفسہ، اللہ تجھے اجر دے، تو آج دیدار کے لیے آیا ہے، میرے نبی کی طبیعت ناساز ہے، میرے بابا بیمار ہیں، آج آپ چلے جاؤ، پھر کبھی آ جانا۔ پھر آواز آئی، فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبی کے گھر والوں تم کو میرا سلام ہو، اگر اجازت دیتے ہو میں اندر داخل ہو جاؤں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا اجرک اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ تجھے اجر عطا فرمائے، میرے بابا بیمار ہیں، میرے بابا کی طبیعت علیل ہے، آج واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے تیسری مرتبہ آواز لگائی تو حضرت فاطمہ نے کہا فقال فاطمہ لی عائشہ تھا عجیب رجل، کتنا عجیب آدمی ہے، میں کہہ بھی رہی ہوں بابا کی طبیعت ناساز ہے، میرے بابا علیل ہیں، اس اعرابی کو سمجھ کیوں نہیں آتا، پھر بھی بار بار کہہ رہا ہے میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب باہر جو اعرابی ہے وہ پریشان کھڑا ہے، وہ اعرابی نہیں ملک الموت تھا، پریشان اس لیے اللہ تیرا حکم ہے نبی کو سلام پیش کرنا ہے، نبی سے اجازت لینی ہے، نبی کی روح لے کر آسمانوں پہ آنا ہے، لیکن نبی کی بیٹی اجازت نہیں دے رہی، جب بغیر اجازت جاتا ہو فاطمہ ناراض ہوتی ہے، جب اجازت نہیں لیتا تو میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اتنے میں میرے اور آپ کے نبی کی آنکھ کھلی، بے ہوش تھے میرے نبی نے، کہتے نا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ہم کہتے وہ دیوار دکھاؤ ہمیں، وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے ہمیں دکھاؤ تو صحیح، کس مستری نے بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ من الباب، جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ فقال لا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حازم اللذات و مفرق الجمال، آپ نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والا، جماعت کو توڑنے والا، ھذا مرمم الازمات و معتمم الاولاد، بیویوں کو بیوہ بنانے والا، اولاد کو یتیم اور مسکین بنانے والا، ھذا مخرب الدور و عامر القبور، آپ نے فرمایا گھروں کو ویران کرنے والا اور قبرستان کو آباد کرنے والا، ھذا ملک الموت، تیرے دروازے پر ملک الموت آیا ہوا ہے۔ موت کا میں نے کہا پتہ بھی تھا کہ میرے نبی نے دیوار کے باہر نہیں گئے، میرے نبی آپ نے بستر پہ لیٹے لیٹے کہہ دیا باہر ملک الموت آیا ہے۔ جس نبی کی نگاہ نبوت سے ملک الموت نہیں چھپ سکتا، اس نبی پاک کی نگاہ نبوت سے امتی کے درود و سلام بھی نہیں چھپ سکتا۔ آپ نے فرمایا تجھے سلام ہو، اندر داخل ہو جا۔ ملک الموت جب نبی کے دربار میں آیا، آپ نے فرمایا ام زائرن ام کاذبن، آپ نے فرمایا روح لینے کے لیے آیا ہے یا میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے؟ ملک الموت نے کہا اے اللہ کے رسول، رب کا حکم تھا پہلے نبی کو سلام دینا، سلام کے بعد نبی پاک کا دیدار کرنا، اور دیدار کے بعد نبی سے پوچھنا اگر آپ راضی ہو میں آپ کی روح لے لوں۔ کہتے ہیں نبی کی موت میں ہماری موت میں فرق نہیں، بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ موت آئے گی، یہ اجازت کیوں مانگتی جانتے ہو؟ علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ملک الموت کبھی کسی سے اجازت نہ مانگتا تھا، باری نبی کی اجازت کیوں مانگی؟ وہ کہتے جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا روح لینے کے لیے، آپ نے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، فرمایا میرا مرنے کا ارادہ نہیں۔ وہ کہتے تھپڑ اس لیے نہیں مارا تھا، اپنی تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ میرے بعد آمنہ کا لال آئے گا، زمین پہ نام محمد، آسمان پہ احمد ہوگا، آج میری بارگاہ میں بغیر اجازت کے آ گیا ہے، میں نے تجھے طریقہ بتا دیے، جب اس کی روح لینے جانا پہلے اس نبی سے اجازت لینا۔ جیسے ہی ملک الموت کو میرے نبی نے دیکھا،
آپ نے فرمایا بتا میرا یار جبریل کہاں پہ ہے؟ عرض کیا آقا وہ تو آسمانوں پر ہے۔ فوراً جبریل علیہ السلام کیا، آپ نے فرمایا جبریل میری روح لینے کے لیے آئے ہو؟ یا جبریل بشرنی، بڑی قابل غور بات ہے۔ عرض کی جبریل مجھے کچھ خوشخبری تو سنا، کوئی اچھی بات تو سنا۔ عرض کی آقا آپ کے لیے اللہ پاک نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا جبریل بشرنی، کچھ اور خوشخبری سنا۔ آقا آپ کے لیے تمام دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل بشرنی، کچھ اور خوشخبری سنا۔ عرض کی تمام روحیں، تمام ملائکہ آپ کی روح کے استقبال کے لیے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بشرنی جبریل، کچھ اور خوشخبری سنا۔ عرض کی آقا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا جبریل کوئی اور خوشخبری سنا۔ جبریل کہتے ہیں میں سمجھ گیا نبی کچھ اور سننا چاہتے، اور بڑی تیرے لیے قیمتی بات ہے، آج تو نبی کی ذات پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، تم میلاد نہیں مانتا، انگوٹھوں کی بات ہے تو 10 حوالے مانگتا ہے پھر انگوٹھے چومتا ہے، نبی کی سنت کی بات ہے تو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ سن، جبریل نے کہا آقا آپ ہی بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے عین اپنے وصال سے چند منٹ پہلے 4 باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل میں یقرأ لقراءۃ من بعدی، میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کیا ہوگا؟ مذاق اڑانا بڑا آسان ہے قاریوں کا، یہ میرے نبی علیل ہے۔ آخری سوال ہے میں یقرأ القراء من بعدی، میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے علماء کا کیا ہوگا؟ میں یصوم رمضان ہو، آپ نے فرمایا وہ میرے امتی جو رمضان کے 30 روزے رکھیں گے ان امتیوں کا کیا ہوگا؟ میں یحاج لبیت اللہ، میرے وہ امتی جو حج ادا کرتے ہیں ان کا میرے بعد کیا ہوگا؟ چوتھا اور آخری سوال میں یصافات امت من بعدی، میرے جو کمزور تے غریب امتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بڑے جنازے میں نے پڑھے بھی ہیں، میں نے دیکھے بھی ہیں، میں نے وصیت ہے پلاٹ بیٹے کو، پلازا بیٹے کو، بلڈنگ فلاں کو، ارے مرنے والا کبھی بھی غریب کا نہیں سوچتا، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے، 4 بیٹیوں کا بابا بھی ہے، 2 نواسے حسن حسین بھی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ بھی ہے، 10 مبشرہ بھی ہے، 313 بدری بھی ہے۔ میرے نبی نے نہیں کہا ابو بکر کا کیا ہوگا، نہیں، میرے غریب امتیوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا جا یہ 4 سوال رب سے کر، جب تک میرے غریب امت کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک میری روح نہ نکالے۔ جبریل کہتے ہیں میں اللہ کے دربار میں واپس گیا، اے اللہ آپ کے محبوب نے 4 سوال بھیجے ہیں، میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد حاجیوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد میری غریب امت کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا پھر میرے نبی کو یہ پیغام سنا لے، ان اللہ عز وجل قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں جبریل جا میرے نبی کو خوشخبری دے دے، اللہ پاک نے تمام نبیوں پر، اللہ پاک نے تمام رسولوں پر اور تمام نبیوں کی امت پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جب تک آپ اور آپ کے امتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے آپ کی امت سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا آ ملک الموت، اب مجھے امت کی تسلی مل گئی ہے، میری روح لے لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اے ملک الموت مجھے بتا جب تو روح نکالتا ہے کیسے نکالتا ہے؟ عرض کی آقا جیسے سفید سوتی باریک کپڑا ہوتا ہے، اسے کسی کانٹے دار شاخ پہ رکھا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے،
وہ کپڑا جدا ہونے میں جتنا دشوار ہوتا ہے اتنا روح نکلتی ہے تب جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ملک الموت جتنی تیری طاقت ہے اپنا سارا زور میرے اوپر آزما لے، میرے غریب امتیوں کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی کا جب وصال ہوا اصحاب رسول میں آپس میں بحث اور مباحثہ ہوئی، نبی کے کپڑے اتارے جائے یا کیا کیا جائے؟ آواز آئی نبی کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں، اسی لباس میں نبی کو غسل دیا جائے۔ پھر یہ اختلاف ہوا، آیا نبی کو غسل کون دے گا؟ فرمایا حضرت علی۔ کیوں؟ فرمایا مولا علی جب پیدا ہوئے تھے پہلا غسل نبی نے دیا تھا، یہ دلیل تھی علی جب میرا وصال ہوگا آخری غسل مجھے آپ نے دینا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ نبی کو دفن کہاں پہ کرنا ہے؟ اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی، فرمایا میں نے نبی سے سنا تھا جہاں پہ نبی کا وصال ہوتا ہے اسی زمین میں نبی کا مزار بنتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے عائشہ، فرمایا کہ جگہ بھی نبی کو، کتنی خوش نصیب ہے عائشہ کہ نبی کا آخری مزار بھی وہاں بنا جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اب رہی بات جنازے کی، جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں ہوا نبی کا۔ کیوں؟ جنازہ ہوتا ہے مردہ کا۔ یہ نہ کہنا سنی تھے اس ٹائم بریلوی تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے جنازہ ہوتا ہے مردہ کا، زندہ کا جنازہ نہیں۔ ثم جاء فوجا فسلموا تسلیما، صحابہ 10 یا 20 آدمیوں کی ٹولیاں بنا کے آئے، نبی کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے کرتے ہیں۔ جنازے والی دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ معاف فرما ہمارے زندہ کو اور مردہ کو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں لفظ مردہ ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا نبی کے لیے لفظ مردہ کے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے، مردہ نہیں مانگے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تیسرا کہتے دعا کیوں نہیں مانگی؟ میں نے کہا دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے جنتی تے دوزخی ہونے میں شک ہو۔ تے میرا تو یہ ایمان عقیدہ ہے نبی جنت تو بڑی دور کی بات رہی، صرف ایک سجدہ کریں گے آپ کے سجدے سے ساری امت کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔